اللہ 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 اللہ۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت، دینی ایمانی بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع فلسطین اور ہم مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس ہے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، مسجد الحرام، مکہ مکرمہ، مسجد نبوی، مدینہ منورہ کے بعد عالم اسلام اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے نزدیک مسجد اقصی بیت المقدس سب سے محترم، مقدس اور قابل قدر، قابل احترام ہے۔ امت مسلمہ کی نسبت مسجد اقصی بیت المقدس سے کسی اور وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ سرکار دو عالم، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب دو جہاں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے موقع پر مسجد اقصی بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام کی امامت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء والمرسلین، عظیم المرتبت، محتم بالشان لقب سے سرفراز کیا گیا۔ سرزمین فلسطین انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین ہے۔ بیت المقدس، مسجد اقصی، انبیاء کرام علیہم السلام کی عبادت گاہ اور اس کے اطراف و اکناف ان کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ مسجد اقصی بیت المقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل ہے۔ مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس سے والہانہ محبت، عقیدت، نسبت مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے، ظالم اسرائیل اور یہودیوں کے ظلم و جبر سے ان کی نجات اور خلاصی کے لیے، بارگاہ رب العالمین میں پرخلوص انفرادی اور اجتماعی دعاؤں کا ان کے حق میں اہتمام کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا دینی اور ایمانی فریضہ ہے۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت، دینی ایمانی بھائیوں، فلسطین وہ مقدس اور مبارک سرزمین ہے۔ فلسطین وہ مبارک اور مقدس سرزمین ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں کی اسلامی تاریخ اس کے ذرے ذرے
سے ثبت ہے، محفوظ ہے۔ فلسطین کی سرزمین، مسجد اقصی، بیت المقدس سے ہمارا مضبوط رشتہ ہے، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ گزشتہ 6 دہائیوں سے بیت المقدس، مسجد اقصی اسلام دشمن طاقتوں کے شکنجے میں ہے، اور موقع موقع سے فلسطینی مسلمانوں پہ اسرائیل اور یہودیوں کا ظلم و ستم ہوتا رہتا ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے، گزشتہ 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہوا اسرائیلی افواج کے ذریعے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ایسی داستان رقم کی گئی ہے، ظلم، جبر، بربریت، ایسے الفاظ ان کے ظلم کے سامنے چھوٹے ہو گئے۔ رہائشی عمارتوں پر بمباری اور میزائل سے حملہ کیا، بلکہ اسپتالوں پر، پناہ گزیں کیمپوں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور ان کو بار بار یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم اپنے شہر غزہ سے اور اس کے اطراف کے شہروں سے نکل کر کہیں بھی چلے جاؤ۔ ظلم کی حد ہو گئی۔ آج اگر اسرائیل کا ایک نوجوان اپنا دفاع کر رہا ہے تو اسے ہیرو کہا جاتا ہے، اور اگر ایک نوجوان فلسطینی اپنا دفاع کر رہا ہے تو اسے دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی افواج کے ذریعے عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، جس سے مساجد اور عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ان فلسطینی مسلمانوں کی مدد کا غیب سے انتظام فرمائے، ہر طرح سے ان کی مدد فرمائے، ان کی غیبی نصرت فرمائے، اور انہیں فتح مبین نصیب فرمائے۔ ہم اور آپ اپنی جگہ رہتے ہوئے ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے اور جو کچھ ممکن ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے، اور فلسطینی مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمتوں، نعمتوں کا نزول فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کے حال پہ رحم فرمائے، اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالی نیک ہدایت دے، اور اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ظالم کا خاتمہ فرمائے، اور مظلوم کی مدد فرما کر مظلوم کو چین سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔